بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کے خلاف ویسے تو لگ بھگ 200 کیسز ہیں، لیکن جس کیس کا سب سے زیادہ چرچا آج کل ہے وہ ہے سائفر کیس۔ اور سائفر کیس میں ایسی گواہیاں، ایسی خبریں، ایسے تجزیے سامنے آ رہے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہ باتیں ان لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں جو عمران خان صاحب کے شدید ترین ناقدین میں مانے جاتے ہیں، جو کہا جاتا تھا ان کے بارے میں، جو لوگ کہتے تھے کہ قاضی فائز صاحب آئیں گے تو کمال ہو جائے گا اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے کوئی سنہرا باب ہوگا، اور وہ انسانی حقوق کے بارے میں اور انصاف کے حوالے سے بڑے واضح ہیں، اور وہ پتہ نہیں کس طرح کے احکامات جاری کریں گے یا کہ فیصلے دیں گے۔ یہ وہ گروپ ہے، اور اس میں جناب مطیع اللہ جان صاحب بھی شامل ہیں، اس میں حسنات ملک صاحب ہیں، عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیں۔ یہ پاکستان کے جو رپورٹنگ ہے، کورٹ رپورٹنگ، اس کے بڑے سینئر نام ہیں۔ ان میں ثاقب بشیر صاحب بھی ہیں، بڑے سینئر رپورٹر ہیں، اور یہ صدر بھی رہے ہیں جو رپورٹرز کی کورٹ ایسوسیشن ہے، کورٹ رپورٹرز کی ایسوسیشن ہے، اس کے یہ صدر بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اب جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ایک طویل نشست میں، جو ایک وی لاء کی شکل میں موجود ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ جناب سارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ صرف یہی نہیں، یہ چونکہ کیسز رپورٹ کرتے رہتے ہیں، کیسز کو سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کئی دفعہ وکلاء بھی پوچھتے ہیں معاملات کے، کیونکہ یہ خود وٹنس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیس کو، اور ایک وکیل تو اپنا کیس دیکھ رہا ہوتا ہے جس کیس میں پیش ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن مختلف کیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں طرف کی رپورٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایک وکیل نے کیا کہا، اس کے مخالف وکیل نے کیا بات کی، کیا ہو رہا ہے آگے، اور پھر ایک پوری ہسٹری ان کے سامنے ہوتی ہے۔ انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ وی لاگ میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جی عمران خان نے سب کو حیران کر دیا، اور یہ بتایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا جی کہ وہ جس طرح کا لائف سٹائل ان کا ہے وہ 3 دن نہیں نکال سکیں گے، یہ لفظ بولے جاتے، 3 دن جیل میں نہیں نکال سکیں گے، لیکن عمران خان نے حیران کر دیا ہے۔ اس نے کوئی شکایت اس طرح کی نہیں کی کہ جی یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدان جب جاتے ہیں تو بہت سی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ وہ ایسی بیماری ان کو پڑ جاتی ہے، ایسی بیماری لگتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اسٹریچر پر لے جایا جا رہا ہے، جناب ملک میں علاج ہی نہیں ہو سکتا، باہر جائیں گے یہ تو کمر درد، لیکن جب اقتدار ملتا ہے ساری دردیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ شخص جو اقتدار سے باہر آیا، اس پر قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان صاحب پر، اور کتنی مشکلات آئیں، اور جب جیل گیا تو جناب کئی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی پیٹ میں مسئلہ آیا ہے، کوئی یہ ہوا وہ ہوا، لیکن کبھی یہ نہیں کہ جناب ہاسپٹل لے جاؤ، نہیں جناب، وہیں پر۔ اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی فرمائش ہوئی ہے تو وہ ہے جی ایکسرسائز مشین کی، یا میرے بچوں سے بات کروا دی جائے۔ وہاں تو ماحول ہی اور تھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جناب وہ اکٹھے، وہ ایک بیڈ روم کی طرح ملے ہوئے تھے کمرے، اور درمیان میں جناب ایک بیٹھک بھی تھی، ایک جناب گیسٹ روم، اور اس طرح وہاں پر گھنٹوں بیٹھتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو وہ مشقت تھی، اور بڑا کچھ ملا ہوا تھا۔ خیر، اب سائفر کیس کے بارے میں جناب ثاقب بشیر صاحب نے کہا ہے کہ جی اس میں تو واضح ضمانت بنتی ہے عمران خان صاحب کی۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ قاضی فائز صاحب کے بارے میں کہتے تھے بڑا زبردست ہوگا، بہت ہوگا، لیکن اب حال یہ ہوا ہے کہ حسنات ملک صاحب سینئر رپورٹر ہیں، ٹریبیون میں لکھتے بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ثاقب بشیر کے اس بات پر کہ جی عمران خان کی ضمانت اس میں بڑی بنتی ہے، واضح ہے سائفر کیس، یعنی یہ اتنے آگے جا کر تو نہیں بات کر سکتے، لیکن ورنہ تو اعتزاز صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی یہ ایک بےہودہ کیس ہے سائفر کیس، کہ اگر کسی کے پاس اختیار تھا کہ وہ چیزوں کو بتاتا تو وہ پرائم منسٹر تھا، وہ عمران خان تھا، جو بتاتا کہ بھئی اس ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس ملک کے خلاف، اس کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور وہ چھپانا غلط تھا۔ اور اگر اختیار کسی کے پاس تھا کہ بتائے کہ جناب ایک سائفر آیا اس میں کیا ہے، تو وہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اور اس نے وہ اگر اختیار استعمال کیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں سارا معاملہ گیا اور سب چیزیں واضح ہیں، تو اس کے بعد کیسے کوئی کیس بنا سکتا ہے؟ اس لیے اعتزاز احسن صاحب پاکستان کا سب سے بڑا نام، آئینی اور قانونی، وہ کہتے ہیں جی یہ ایک بےہودہ کیس ہے۔ سلمان صفدر صاحب جو اس میں وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، وہ یہ کہہ چکے ہیں، دیگر لوگ یہ بات کر چکے ہیں، چونکہ یہ ایک سیکرٹ پروسیڈنگ چل رہی ہے، تو اس میں اب انہی کے وکلاء بتا سکتے ہیں جو اندر جاتے ہیں، یا یہ کہ جو مخالف پروسیکیوٹر ہیں جو حکومت کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو باقی تو کوئی رپورٹ نہیں ہو سکتا، باقی تو جیل کے اندر ہی جناب یہ عدالت لگ رہی ہے، ورنہ جیل سے ہمیشہ ملزموں کو لایا جاتا ہے، یہاں جج کو جیل میں لے جایا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو سلمان صفدر صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب بھی ہم یہ اب جو گواہ لا رہے ہیں، حکومت ایک لمبی فہرست ہے ان کی، 28 شاید گواہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کوئی بات تو کہتے ہیں جی سیکرٹ ہے، ہم نہیں بتا سکتے، یہ جی سیکرٹ ہے، جی کابینہ کے منٹس جی سیکرٹ ہے، ہم نہیں بتا سکتے، سائفر تک نہیں لگایا ہوا
کہ جس پر مقدمہ بنا ہوا ہے کہ ہے کیا, اس میں کیا بات تھی جو کہتے ہیں جی عمران خان نے اس کا غلط استعمال کیا. وہ تھا کیا جس کا غلط استعمال کیا؟ وہ چیز ہی موجود نہیں. اگر تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ جی یہ تھا اور اس کا غلط استعمال عمران خان نے کیا, سیاسی طور پر اس کا استعمال کر لیا؟ وہ ہے ہی نہیں. پھر ثاقب بشیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس میں ضمانت بنتی ہے, زیادہ سے زیادہ اس میں 2 سال کی شاید سزا ہوتی ہے, 2 یا 4 سال کی. اور جو کہنا جی عمر قید یا سزائے موت, وہ تب ہے کسی دشمن ملک کو فائدہ پہنچایا ہو, اپنے ملک کے خلاف کوئی انفارمیشن ایسی لیک کر دی ہو کہ کوئی بات کر دی ہو. تو یہ کیسے ثابت ہو؟ کون سا دشمن ملک ہے کہ عمران خان نے بتا دیا کہ جی یہاں پر سازش ہوئی گورنمنٹ کے خلاف, اور کہا گیا کہ جی اگر عمران خان گورنمنٹ کو نہ ہٹایا تو آپ کے لیے نتائج ہوں گے, ہٹا دیا تو آپ کے سارے گناہ معاف ہوں گے. اور یہ بات شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا تب بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ ہاں یہ باتیں ہوئی ہیں. تو صرف یہی ساری بات تھی. تو جناب اب حسنات ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب, ثاقب بشیر صاحب نے کہا جی ضمانت بنتی ہے عمران خان کی, اس کو ضمانت ملنی چاہیے, سپریم کورٹ میں اس کو ریلیف ملنا چاہیے عمران خان کو. اور اس پر حسنات ملک صاحب کا جواب دیتے ہیں یہ تو جی بینچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی انصاف پر نہیں. دیکھنا ہوگا کہ قاضی فائز صاحب بینچ کیا بناتے ہیں. اور وہ پہلے ہی آپ کو بتایا کہ وہ تو عمران خان صاحب کے شدید خلاف ہیں, اور یہ چیز سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو اس پر اب کہا یہ ہے, ایک اور بڑا نام صدیق جان جو کورٹ رپورٹنگ کا بڑا نام ہے, انہوں نے لکھا حسنات ملک صاحب کے وی لاگ میں ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ میرٹ اور انصاف کی بات کی جائے تو میرٹ اور انصاف, یہ ذہن میں رکھیے گا, میرٹ اور انصاف کی بات کی جائے تو عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت بنتی ہے. میرٹ اور انصاف ہے, واضح ہے ضمانت. جس پر حسنات ملک صاحب نے جواب دیا کہ یہ تو بینچ دیکھ کر پتہ چلے گا کہ ضمانت ملے گی یا نہیں, انصاف نہیں, میرٹ نہیں, بینچ. اور جسٹس قاضی فائز صاحب کی سوچ اور اس کے مطابق اب یہ ہم خیال بینچز جو کہتے تھے, یہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم خیال بینچز ہم خیال بینچز, اب آپ دیکھیے وہ لوگ خود مان رہے ہیں کہ یہ بینچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. خوشی ہوئی کہ حسنات ملک صاحب نے ہمارے موقف کی گواہی دے دی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب عمران خان کے معاملے میں انصاف پر مبنی نہیں, بغض اور نفرت پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں. حسنات ملک صاحب کی بات درست ہے کہ قاضی فائز صاحب کسی ایسے بینچ میں کیس لگا سکتے ہیں جس کا مقصد انصاف کرنا نہیں, انتقام لینا ہو. کاش قرآن و حدیث پر لمبے لمبے بھاشن دینے والے قاضی فائز صاحب اپنے حلف کا پاس رکھتے اور انصاف کرتے. لیکن اچھا ہوا کہ جسٹس قاضی چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھ کر انہوں نے اپنا اصل اندر ساری دنیا کو دکھا دیا ہے. اب کیونکہ قاضی فائز صاحب کے اس دوہرے معیار پر ایک معتبر صحافی کی گواہی آ چکی ہے تو امید کی جا سکتی ہے قاضی صاحب اپنے بغض اور نفرت کو ایک طرف رکھ کر اپنے حلف کے تحت عمران خان کے ساتھ انصاف کریں گے. اللہ کرے جی ایسا ہو, ہر ایک بندے کو انصاف ملنا چاہیے. ایک اور خبر یہ ہے جی, قمر مکین صاحب رپورٹر ہیں, عمران خان کی طرف سے ایڈوکیٹ شیر افضل مروت کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی. اندر سے ایک اور خبر, علیمہ خان صاحب عمران خان صاحب کی بہن نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے تو میں رہوں گا, لیکن میں باہر آ کر غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتا, اس سے بہتر ہے کہ میں 100 سال جیل میں گزار دوں, اس کے لیے میں تیار ہوں. بشارت راجہ صاحب یہ بھی رپورٹر ہیں, سینئر رپورٹر ہیں, یہ لکھتے ہیں جب سے قاضی القضاء قاضی فائز صاحب امام القضیان یعنی چیف جسٹس بنے ہیں, عین جمعہ سے 1 گھنٹہ قبل کیسز کی سماعت شروع کر دیتے ہیں اور نماز جمعہ کے دوران کیسز کی سماعت جاری رکھتے ہیں. جمعہ ختم ہونے کے بعد کیسز کی سماعت ختم کرتے ہیں. اس طرح رپورٹر نماز کی ادائیگی سے محروم رہتے ہیں. گزرے جمعے کو بھی یہ ہوا اور اس طرح سے انہوں نے بات کی ہے. ثاقب بشیر صاحب اگین جب شہزاد اقبال صاحب کے شو میں جیو نیوز پر یہ بات ہوئی کہ جس طرح جسٹس قاضی فائز صاحب نے اپنے خلاف ریفرنس میں پہلے میرٹ پر جواب دینے کی بجائے قانونی اعتراضات اٹھائے تھے, اسی طرح اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی میرٹ کے بجائے قانونی اعتراضات اٹھا رہے ہیں. سینئر صحافی حسنات ملک صاحب نے یہ بات کی تو اس پر ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں بظاہر ابھی طویل سفر طے کرنا ہوگا, کیونکہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ جس طرح مجھے نوٹس بھیج دیا, دوسرے بندے جس نے میرے خلاف شکایت دی اس کو تو سننا تھا, اس کی تو بات کرنی تھی کہ بنتا بھی یا نہیں بنتا. تو یہ تو قاضی فائز صاحب کے جب ریفرنس آیا تھا ان کے خلاف تب معیار اور تھے, اب معیار اور ہیں, یہ بھی بات کی جا رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ جناب یہ چیز اب ہر طرف وائرل ہے کہ عمران خان اب تک اس کو نہیں توڑا جا سکا اور کسی قسم کی شکایت کرتا ہے, نہ ہی کسی قسم کی شکایت کرتا ہے. جاوید چودھری بھی مان گئے اور صحافی ثاقب بشیر نے بھی بین السطور لیگل اور جرنلسٹک زاویے سے پورا کیس اور اس کے میرٹ پر بیان دے دیا ہے جاوید چودھری سے بات کرتے ہیں. اور ثاقب بشیر صاحب نے خود لکھا ہے, سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل این ٹی وی پر سائفر کیس سے متعلق میرا انٹرویو کیا تو ایک یقیناً اعزاز. اس انٹرویو میں تفصیل کے ساتھ سائفر کیس کے ہر اینگل پر عمران خان کے جیل میں رہنے سے متعلق بات کی ہے, تفصیلات اس میں موجود ہیں, وہ خود اس پر ٹویٹ کر رہے ہیں. پھر جناب کوٹ ان کوٹ عمران خان نے جیل میں کوئی شکایت نہیں کی اور اٹک کے بعد خان نے اڈیالہ جیل میں خود کو ایڈجسٹ کر لیا ہے. انہیں صرف ایکسرسائز کی شکایت رہتی تھی اور یہ مطالبہ کرتے تھے کہ انہیں ایکسرسائز کے لیے مشین دی جائے. ثاقب بشیر نے یہ بات کی ہے, اس کو اب کوٹ کیا جا رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ جناب
ثاقب بشیر صاحب پھر کہتے ہیں جی جب سوال جب لوگوں نے تنقید کی ثاقب بشیر صاحب کے اس بیان پر کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے, نہیں ٹوٹ رہا اور کمال ہو گیا, لوگ کہتے ہیں جی نشہ کرتا ہے فلاں فلاں جو باتیں, تو ثاقب بشیر صاحب اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں ابھی جب سوال عمران خان سے متعلق ہو رہا ہے تو جواب بھی وہی ہے میں نے دیا ہے, جواب میں ڈنڈی بھی نہیں مارنی چاہیے, اگر میری معلومات غلط ہیں تو کوئی دوسرا صحافی دوست رد کر دے. پھر ان معلومات کی اہمیت اس لیے بھی اس وقت زیادہ ہو گئی جب گرفتاری سے قبل کچھ تجزیہ کار پتہ نہیں کتنے ماہ بیانیہ بناتے رہے, 3 دن جیل میں نہیں گزار سکے گا. ہم بھی انتظار کرتے تھے شاید 3 دن جیل میں نہیں گزار سکیں گے, جب وہ 3 دن کی بجائے 3 ماہ جیل میں گزار لیے تو یہ خبر تو ہے, لیکن وہ تجزیہ کار ضرور سامنے آنے چاہیے جو کہتے تھے عمران خان 3 دن بھی جیل میں نہیں گزار سکے گا. تو یہ جناب اب لوگوں کی رائے عمران خان صاحب کے بارے میں بن گئی ہے. یہ ہے اصل حقیقت. اگر انصاف پر مبنی, میرٹ پر مبنی فیصلہ ہو تو سائفر کیس کوئی کیس نہیں ہے, اس میں بھی عمران خان کی ضمانت بھی بنتی ہے, رہائی بھی بنتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اور بہت سے کیسز تیار ہیں. لیکن توشہ خانہ کی طرح اگر آپ دیکھیے اس میں بھی بڑی کوشش ہوئی, سب سے زیادہ تو اس پر بنایا گیا تھا, یہ تو کیس ہی بعد میں بنا ہے, وہ تو جب حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی تبھی وہ توشہ خانہ انہوں نے کام شروع کر دیا تھا. اور اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ فرح گوگی صاحبہ والا جو معاملہ ہے وہ بھی عمران خان سے جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیے اطہر کاظمی صاحب نے کہا جی کہتے ہیں 2.5 کروڑ وہ لیتی تھیں اور پوسٹنگز کرتی تھی ڈی سی کی, اور یہ وہ کرواتی تھی. اس میں جو وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار ان کے بارے میں تھی, تو عثمان بزدار کو گرفتار کریں, وہ جو ڈی سی 2.5 کروڑ رشوت دیتے تھے وہ تو ملک میں ہے نا. فرح گوگی صاحبہ تو چلے باہر ہیں, ان کے خلاف بھی کیس چلائیں, ضرور چلائیں, تو ان ڈی سیز کو پوچھیں نا کیا ہوتا ہے, 2.5 کروڑ کہاں سے آتا تھا ان کے پاس, یہ چیزیں بھی کریں. تو بہرحال یہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, لیکن میرٹ اور انصاف کی اگر بات ہے تو آپ نے سن لیا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اب سینئر صحافی تجزیہ کار کیا بات کر رہے ہیں. اب یہ ایک طرح سے گواہی ہے کہ یہ کیس نہیں بنتا. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ وہی جو عمران خان کے مخالفین تھے, ان کے پر تنقید کرنے والے تھے, وہ بھی مان رہے ہیں کہ میرٹ اور انصاف پر کیس نہیں بنتا, عمران خان صاحب کے ریلیف بنتا ہے. اس سے زیادہ اب کیا گواہی آئے. اللہ حافظ.